الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ آئیے یوزر، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ماہ رمضان کا۔ یہ پارٹ جو ہے 5 ہے۔ ہم نے پارٹ 4 میں بہت سارے مسائل وغیرہ سیکھ لیے، روزوں کی فرضیت، روزوں کی کیٹیگری، روزے ہم کیوں رکھتے ہیں، سب ہم نے سن لیا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم مزید سنیں گے ماہ رمضان کی برکتیں، فضیلتیں، اور یہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ تو ہم پر سے پہلے بھی امتوں پہ روزے فرض تھے، ان کے الگ الگ دن ہوتے تھے۔ ہمیں ماہ رمضان ملا، ان کے الگ دن ہوتے تھے، لیکن روزے ان پر بھی ہوتے تھے، کسی پہ چند دن کے، کسی میں چند ماہ کے، کسی میں سالوں کے روزے ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید و فرقان حمید ہمیں قرآن ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یعنی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، روزے رکھو، روزے پورے کرو، اور یہ روزے اگلے امتوں پر بھی فرض تھے، تم روزے پورے کرو کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظاً میں عرض کر رہی ہوں، آیت نمبر 183 میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ کہ اس کو صبح صادق تک جو ہے کھا پی سکتے ہیں۔ وہ صبح صادق جیسے ہی ہو جائے، سیاہ ڈورے سے سفیدی کے ڈورے کو مشابہت دیے کہ ہلکی سی جو ہے افق پر جو ہے روشنی کی لکیر آتی ہے سفید سی، تو پھر وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس وقت تک کھاؤ جب پو پھٹ جائے، سیاہ ڈورے سے سفیدی کے ڈورے تک۔ تو پہلے جب ہمارے ہی دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر پہلے رات کو اگر جو سو جاتا تو اٹھ کر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا، یعنی جاگتے جاگتے جو کھانا کھا لیا جو سو گئے، دوبارہ پھر وہ سحری، ہمارے جیسے ہم سحری کرتے نا سو کے اٹھ کر، تو سحری نہیں ہوتی تھی، بس وہ رات کا ہی کھانا ہوتا تھا، کھا کر سو جاتے تھے اور نیت کر لیتے تھے، تو صبح کا پھر روزہ ہو جاتا تھا، دوبارہ نہیں کھاتے تھے، سو کر اٹھ کر جاگنے میں جتنا کھانا کھانا ہوتا کھا لیتے تھے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا نام تھا سرما بن قیس۔ یہ ایک محنتی شخص تھے، یہ لکڑہارے تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور بازار میں لا کر بیچتے تھے۔ تو یہ لے کر آئے، تو انہوں نے ایک دن گھر پر آئے، انہوں نے کھانا مانگا بیوی سے، تو بیوی کھانا تیار کرنے میں لگی، تو اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، صبح کے گئے ہوئے تھے، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچ کر ان کو بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی، تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگ گئی تو صبح کو انہوں نے جب آنکھ کھلی تو ظاہر ہے وہ اس وقت روزہ ممنوع تھا، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے بھوکے پیٹ ہی روزے کی نیت کر لی۔ اب نیت کرنے کے بعد صبح ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، کمزوری، ضعف، غش آنے لگ گئے، ان کی حالت بہت بری ہو گئی۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ ان کے حق میں اتری کہ کھاؤ پیو سیاہ ڈورے سے سفیدی کے ڈورے تک، یعنی صبح صادق تک کھاؤ پیو اور پھر دن میں روزہ پورا رکھو۔ تو یہ دیکھیں، ایک صحابی کی وجہ سے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا کہ ان کی حالت خراب ہوئی، ہم سب پر جو کرم ہو گیا، ہمیں بھی اجازت دے دی گئی، پوری امت کو قیامت تک کے لیے قرآن میں یہ آیت آ گئی کہ پوری رات میں کھا پی سکتے ہیں، چاہے سوئیں، چاہے جاگیں، چاہے کچھ بھی کریں۔ پہلے یہ منع تھا، اور مجامت بھی منع تھی، ہم بستری بھی منع تھی پہلی رات میں، یہ پھر نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ ہوا، تو پھر یہ رات میں میاں بیوی والے معاملات کی اجازت دے دی گئی اور کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اب ہم پوری رات میں جب تک چاہے سو کر اٹھ کر کھائیں، ہم سو کر اٹھ کر ہی کھاتے ہیں نا اکثریت، ہماری عشاء پڑھ کر تراویح پڑھ کر سو جاتی ہیں، پھر سحری کے لیے دوبارہ اٹھتی ہیں،
تو ہمیں تو جائز ہے۔ اب بتائیں ہم کس طرح کرتے ہیں؟ اگر ہم سے تو ایک روزہ دیکھیں، اس وقت صحابہ کرام کا دور دیکھیں کہ بس وہ رات کا کھانا کھاتے، وہ نیت کر لیتے، سو جاتے، صبح کو کچھ نہیں کھا پی سکتے تھے، اجازت نہیں دی۔ تو وہ کتنے کتنے روزے رکھتے تھے، محنتیں کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، اور ہم سے ایک دن کا روزہ برداشت نہیں ہوتا، اور جبکہ ہمیں پوری رات کھانے پینے کی اجازت ہے، پھر بھی دن کا روزہ خالی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو دیکھیں گرمی دھوپ میں جو ہے بڑے بڑے روزے رکھتے تھے، اور آج ہم سے 12-13 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو پیارے پیارے ویوزروں، اہل ایمان سے میں مخاطب ہوں، اے ایمان والوں، اپنے روزوں کو پورا کرو کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزے جس طرح کہ اگلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تم پر بھی فرض کیے گئے، تو ہمیں چاہیے، روزہ فرض ہے، نہ رکھنے والا گناہ گار ہے، جلدی اپنے روزے کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو جو ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔